اگلی دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم اے اللہ، ارنا دکھا ہم کو الحق حق حقا حق کے طور پر، یعنی ہمیں حق ہی حق نظر آئے، ورزقنا اور عطا کر ہم کو اتباع اس کا اتباع، اس کی پیروی، وارنا الباطل اور دکھا ہمیں باطل باطلا باطل ہی، یعنی باطل کو باطل دکھا، ورزقنا اور عطا کر ہمیں اجتنابہ اس سے بچنے کی توفیق۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دین کی طرف آ جاتا ہے لیکن وسوسے پیچھا نہیں چھوڑتے، شیطان مسلسل پریشان کرتا ہے، اور بسا اوقات سچائی کو بھی وہ کیا بنا دیتا ہے، سچائی کو بھی مشکوک بنا دیتا ہے، اس کے گرد ایسی دھول آ جاتی ہے کہ انسان اپنی نیت میں، اپنے ارادوں میں واضح اور پختہ نہیں رہتا۔ بعض اوقات دوسرے لوگ انسان کو پریشان کرتے ہیں، یہ تم کس ادارے میں چلی گئی، تم کہاں پھنس گئی جا کے، تمہیں کس نے ہائی جیک کر لیا، تمہیں نہیں پتا کہ یہ تو سب گمراہ ہیں تو تم کو بھی گمراہ کر چھوڑیں گے۔ ایسے میں انسان ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں اپنی آنکھوں سے پڑھ رہی ہوں، جو سوچ رہی ہوں اپنی عقل سے سوچ رہی ہوں، اس کے باوجود آخر کون سی چیز ایسی ہے جس کی بنا پر یہ سب کچھ کہا جاتا ہے؟ تو انسان دو چیزوں کے بیچ میں آ کے پھنس جاتا ہے، کہیں باہر کی باتیں اور کہیں اندر کی کنوکشن، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایسے میں پھر اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے، جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہے، جو تجھے خوش کر دے، ہمیں وہ کام دکھا، وہ راستہ سجھا، وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں۔ ساری دنیا بھی ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہے تو ہے کوئی فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں۔ اور اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے اور ایک اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو تو یہ کامیابی کا سودا ہے، واللہ یہ کامیابی کا سودا ہے کہ انسان اس اصل ذات کو راضی کر دے، اس کو خوش کر دے۔ تو اس لیے جب کبھی کنفیوز ہونے لگے، جب کبھی پریشان ہونے لگے، جب کبھی دل میں کوئی ایسی بات آئے، اندر سے آئے یا باہر سے آئے، تو فوراً یہ دعا مانگے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہ جو حق ہے ہمیں تو حق دکھا، ہم تو حق کی تلاش میں آئے، ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور پھر ہمیں اس قرآن کا وہ معنی، وہ سمجھ، وہ عمل اس میں دے جو واقعی تیری رضا اور تیری پسند کے مطابق ہو۔ کیونکہ پڑھنے کے بعد بھی شیطان کہتا ہے یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے، یہ تو انہوں نے انٹرپریٹ ایسے کر دیا اس لیے آپ کو یہ بات یوں لگ رہی ہے، بھلا کسی اور سے چل کے پوچھے وہ تو اس طرح نہیں انٹرپریٹ کرے گا۔ بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن ہمیں نہ اس کی رضا چاہیے نہ اس کی چاہیے، نہ ان کو خوش کرنا نہ کسی اور کو کرنا، ہمیں تو اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ واضح ہونا چاہیے، اپنے ساتھ ہمیں سچا ہونا چاہیے۔ لہٰذا پھر اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں راہ دکھا سکتی کہ اللہم ارنا الحق حقا، ایسا نہ ہو باطل کو ہم حق سمجھ بیٹھے، نہیں، حق ہی کو ہم حق سمجھے، حق ہی ہمیں حق نظر آئے، اور پھر صرف نظر ہی نہ آئے بلکہ ہمیں اس کی پیروی کی توفیق بھی دے، ہمیں اس پر عمل بھی سکھا،
اور باطل ہی باطل نظر آئے، کہیں باطل حق نہ نظر آئے، ورزقنا اجتنابہ، اور جہاں ہمیں کلک کر جائے، الہام ہو جائے یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، تو جو چیز غلط ہے پھر ہمیں اس سے بچا بھی لے، کیونکہ وہ توفیق بھی اللہ کے پاس، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ جب ہدایت اس کے ہاتھ میں، وہ ہدایت دیتا ہے، تو اسی سے دعا مانگی جائے گی کہ وہ ہمیں ہدایت دے، اور پھر جب ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہدایت دے تو پھر کیا دے؟ ساتھ عمل کی توفیق بھی دے۔ ٹھیک ہے، اب اس سوچ کے ساتھ دعا مانگیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو یا معاشرے کی یا اپنی یا کسی کی بھی، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہوگا تو بچوں کی بھی کریں گے نا، علم ہوگا تو اپنی کریں گے۔ اور میں سمجھتی ہوں بچوں کی تربیت کے لیے سب سے اہم بنیادی اور مین نقطہ جو ہے وہ ماں کا یا والدین دونوں کا باعمل ہونا ہے، رول ماڈل ہونا ہے۔ آپ اگر خود ٹھیک نہیں، اگر آپ کا اپنے مزاج کے اندر سٹیبلٹی نہیں، آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، آپ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، آپ غلط بیانی بچوں کے سامنے کرتے ہیں، آپ ناروا باتیں بولتے ہیں، آپ جذباتیت کے شکار ہیں، اور 100 لیکچر بچوں کو سنا دیں، کبھی بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ سارا کورس آپ کو کس چیز میں ہیلپ کر رہا ہے؟ محض انفارمیشن دینے میں کہ آپ جا کے یہ سٹوریاں بچوں کو سنا دیں اور وہ بھی ہدایت پا جائیں گے؟ نہیں، اس میں بنیادی طور پر کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم سب کی سمیت میرے ایسی تربیت ہو کہ ہم زبان سے زیادہ عمل سے تبلیغ کرنے والے بنیں، اور بچوں کو بہت سی باتیں صرف ہمارے اندر دیکھ کے سمجھ آ جائیں کہ صحیح کیا اور غلط کیوں۔ اس لیے کہ بچوں کو سب پتا ہوتا ہے کس بات میں ماں خوش ہوتی، کس پہ ناراض ہوتی ہے، کیا چیز درست ہے کیا غلط ہے۔ وہ کتابوں سے نہیں پڑھتے، وہ ماں کی کتاب سے پڑھتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے نا۔ تو ہمیں اتباع، یہ دعا اسی لیے نا، ورزقنا اتباع، اللہ ہم کو پھر اس کی جو علم ہم یہاں حاصل کریں اور وہ صحیح ہو، پھر ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے کہ اچھے رول ماڈل ہوں۔ ورنہ اگر آپ بچے کو ایک طرف حدیث سنا رہے اور بیٹھے بیٹھے آپ نے اس کو 2 لگا دی، ادھر سے کوئی زبان سے برا لفظ منہ سے نکال، کیا اثر کرے گی وہ حدیث؟ اس سے اگلی دعا جو ہے میں کہلوا دیتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا
وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا اللہم اے اللہ اجعل بنا دے ڈال دے فی قلبی میرے دل میں نورن نور وفی بصری اور میری نگاہوں میں نورن نور وفی سمعی اور میری سماعت میں نورن نور وعن یمینی اور میری دائیں جانب نورن نور وعن یساری اور میری بائیں جانب نورن نور وفوقی اور میرے اوپر نورن نور وتحتی اور میرے نیچے نورن نور وامامی اور میرے سامنے نورن نور وخلفی اور میرے پیچھے نورن نور واجعل لی اور بنا دے میرے لیے نورن نور ہی نور وفی لسانی اور میری زبان میں نورن نور وعصبی اور میرے اعصاب میں نورن نور ولحمی اور میرا گوشت نورن نور ودمی اور میرا خون نورن نور وشعری اور میرے بال نورن نور وبشری اور میرا جسم نورن نور واجعل اور ڈال دے فی نفسی نورن میرے نفس میں نور وَأَعْظِمْ لِي اور بڑا کر دے میرے لیے نورن نور اللہم اے اللہ آتنی عطا کر مجھ کو نورن نور
اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میری دائیں جانب نور، میرے بائیں جانب نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور کر دے میرے لیے نور ہی نور، اور میری زبان میں نور، اور کر دے میرے پٹھے یا میرے اعصاب نور والے، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میرا بدن نورانی، میرے نفس میں نور، اور بڑھا دے میرے لیے نور۔ الہی مجھے نور عطا کر دے۔ اب سمجھ کر اس کو پھر پڑھتے ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اب آپ دیکھیے الفاظ کے معنی تو آپ نے سن ہی لیے۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو جب دل کی بات ہو تو دل کی طرف آپ کا دھیان ہو، آنکھوں کی بات ہو تو آنکھوں کی طرف، کانوں کی بات ہو تو کانوں کی طرف، دائیں طرف ہو تو توجہ دائیں طرف، بائیں طرف کی بات ہو تو بائیں طرف، یعنی اس کو پورے محسوسات کے ساتھ مانگنا ہے۔ اور جب میں بول رہی ہوں تو صرف سننا ہے، ساتھ نہیں دہرانا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ وعن یمینی نورا وعن یساری نورا۔ وفوقی نورا وتحتی نورا۔ وامامی نورا وخلفی نورا۔ واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا۔ ولحمی نورا ودمی نورا۔ وشعری نورا وبشری نورا۔ واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا۔ اللہم اعطنی نورا۔ اندھیرا کس کس کو اچھا لگتا ہے؟ اندھیرا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اندھیرے سے دل گھبراتا ہے، اندھیرے میں خوف آتا ہے، اندھیرے میں انسان دھوکا کھا جاتا ہے، اندھیرے میں انسان حق اور باطل کو پہچان نہیں سکتا۔ ہر انسان کو روشنی پسند ہے۔ روشنی اگر دل میں ہو تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، بلکہ قرآن دل میں اترتا ہے تو دل میں نور آتا ہے۔ قرآن کانوں سے ٹکراتا ہے تو کان روشن ہوتے ہیں۔ قرآن کو آنکھیں دیکھتی ہیں تو آنکھوں میں روشنی آتی۔ آنکھوں میں روشنی کب آیا کرتی؟ آنکھوں میں چمک کب آتی؟ جب انسان کو اپنی کوئی بہت پیاری چیز نظر آئے، کوئی بہت اچھی چیز نظر آئے جس کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جائے، یا جس وقت انسان کے اندر کوئی بہت بڑی امنگ ہو، کوئی جذبہ ہو، جب آنکھوں میں چمک ہوتی، دل میں خوشی ہو، تو جن دلوں میں قرآن کی خوشی آ جاتی ہے پھر ان کی آنکھوں میں چمک آنے لگتی ہے، اور حقیقی معنوں میں آنکھوں کا نور قرآن پاک ہی ہے۔ پھر وَأَن یمینی نورا، میری دائیں جانب نور، وَأَن یساری نورا، میری بائیں جانب نور، وفوقی نورا، اوپر نور، وتحتی نورا، نیچے نور، وامامی نورا، سامنے نور، وخلفی نورا، اور پیچھے نور۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن کے ساتھ جیتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے،
اور قرآن پاک کی تعلیم دوسروں کو دی جاتی ہے، جب اس تعلیم سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کے دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں سکون اور خوشی آتی ہے، لوگوں کی عملی زندگی میں حق و باطل کی پہچان ہونے لگتی ہے، جب انہیں اچھے برے کی تمیز ہونے لگتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو شخص یہ روشنی پھیلاتا ہے اس کے چاروں طرف روشنی ہونے لگتی ہے، اس کے چاروں طرف اچھے لوگ جمع ہونے لگتے ہیں۔ تو جب آپ اس کتاب الہی کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کی بات اپنے عمل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے رویوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچائیں گے اور دوسروں کی زندگیاں بھی اس سے روشن ہوں گی، تو ہر طرف نور ہی نور ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ہر شخص کا نور مختلف ہوگا، جو جتنا چاہے اس کو بڑھا لے، جتنا چاہے اس کو پھیلا لے، اس کے لیے جتنی چاہے کوشش کر لے۔ اور اس کوشش کا مطلب صرف تقریر کرنا نہیں ہے، صرف درس دینا نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی کوشش۔ اور پھر خاص طور پر اپنے جسم کے اعضاء اور ایک ایک عضو اور ایک ایک حصے کے نور کی بات کی گئی، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سارے کا سارا اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نہیں تمہارے جسم کا کوئی حصہ بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہ ہو۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا بسا اوقات کہ اللہ فلاں کام میں میرا بال بال لگ جائے، ہم میں سے ہر ایک کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے ایک ایک بال سے نور پھوٹے، ایک ایک جوڑ سے نور پھوٹے، ایک ایک اعصاب سے نور پھوٹے، یعنی میں عمل کا ایسا خوبصورت نمونہ بن جاؤں کہ میری ہر حرکت اور ہر ادا دین کے لیے ایک روشنی کا سبب بن جائے، اور پھر میرے نفس میں نور پیدا کر دے۔ اور نفس کا نور کیا چیز دور کر دیتی ہے؟ نفسانی خواہشات۔ اس کے برعکس جب انسان کے ارادے، امنگیں، آرزوئیں، تمنائیں، نیتیں، عزائم بلند ہوتے ہیں تو پھر یہ نور نصیب ہوتا ہے۔ وَآزِمْ لِي نُورًا، اور میرے لیے اس نور کو بہت بڑا کر دے۔ اللہم آتنی نورا، اللہ مجھے نور عطا کر دے، نور دے دے۔ اور یہ نور ہوگا تو قبر میں بھی روشنی ہوگی، یہ نور ہوگا تو حشر میں بھی روشنی ہوگی، یہ نور ہوگا تو پل صراط پر بھی روشنی ہوگی، اور یہی نور جنتوں کا نور بن جائے گا۔ اس کے لیے خاص طور پر دعا کرنی چاہیے، یعنی جیسے نور کی ایک پوری شیلڈ ہو، یا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیوب لائٹ ہے، ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ جب یہ جلتی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ خود بھی پوری چمک رہی ہے اور اس سے آس پاس بھی چمک رہا ہے۔ تو یہ دعا اسی قسم کی، یا اللہ ہم بھی چمکنے لگے اور ہمارا آس پاس بھی چمکنے لگے، اور جدھر جائیں نور ہی نور پھیلتا چلا جائے ہماری ذات سے، اور دنیا کے غموں کے، دکھوں کے، تکلیفوں کے، پریشانیوں کے، جہالت کے، افلاس کے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کے پڑھنے والوں کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر کے سنتوں اور فرض کے بیچ میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھنے کے بعد دائیں طرف تھوڑی دیر لیٹتے تھے، ذرا سا ٹکتے تھے۔ معلوم نہیں اس میں حکمت کیا ہے، لیکن اگر آپ لوگ بھی اس سنت کو اپنا لیں، اگر گھر کے لوگ آپ کو کچھ اور نام نہ دے دیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے گر کیوں گئی ہیں، کیونکہ مجھے سنت کا نہیں پتا تھا، تو میرے شوہر کو معلوم تھا، تو وہ مسجد جانے سے پہلے سنت پڑھ کے جائے نماز پر لیٹ کے دائیں طرف تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ شروع میں تو میں پریشان ہوئی، لیکن یہ کہ جب خود پڑھا تو پھر پتا چلا۔ تو اس لیے گھر والوں کو پہلے ہی بتا دیجیے کہ آپ سنت پڑھ کے لیٹنے کیوں لگے، بیڈ پہ جا کے نہیں لیٹنا، جائے نماز پر ہی ہلکا سا صرف اس اتنی دعا پڑھنے کی دیر میں۔ اس کی ضرور کوئی حکمت ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور دعا جو آپ نے پڑھی ہوگی، اللہم رب جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من النار، آگ سے بچنے کی دعا۔ اس وقت ہمارے ہاں عام طور پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے وہ کسی مسئلے کے حل کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ خود سوچیے کہ اگر یہ دعا پڑھ لی جائے، ہر طرف نور ہو جائے، سارے کام آسان ہو جائے، نہیں؟ بہرحال اگر آپ سنت پر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز عبادت ہو جائے گی، حتیٰ کہ واش روم جانا بھی عبادت، کیونکہ سنت کے مطابق بیٹھنا، اٹھنا، سب صفائی، ہر چیز۔ anyhow
چلیے اب اس کو پڑھیے، اور کبھی بھی اس کو صرف الفاظ میں نہ پڑھا کیجیے، اس میں احساس اور شعور اور نیت شامل رکھا کیجیے۔ چلیے میں پڑھتی ہوں، ساتھ پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ پڑھیے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا۔ آپ دہرائیے اس کو، آخری دعا کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔